راستے میں نکلے، درمیان میں پہنچے، توشہ تھا وہ کھانے کو استعمال کر لیا جتنے ضرورت تھی، پیدل چل رہے، پیدل چلتے چلتے اب اسی زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں کسی بادشاہ کا بھی ارادہ ہوا حج کرنے کا، تو وہ اس ارادے سے کہ میں بھی حج کروں اپنے ساتھ چلنے لگا۔ تو بادشاہ لوگ پہلے جو چلتے تھے تو ان کے ساتھ پوری فوج ہوتی تھی اور ان کا پورا نظام ہوتا تھا کہ ان کے سردی گرمی کے ان کی سواریاں الگ، اگر ریگستان کی سواری ہے تو ریگستان کے چلنے کے واسطے الگ سواری، اور اگر کوئی گرمی کی ہے تو گرمی کی الگ، رہنے کا نظام، سب چیزیں۔ تو بادشاہ کے ساتھ ایک فوج چل رہی ہے اور راستے میں بادشاہ کو اچانک ایک آدمی ملا کہ وہ آدمی کے پاس ایک چھوٹی سی جھولی ہے جس میں اس کے ضرورت کا توشہ ہے، اور اس سے پوچھنے لگا بادشاہ کہ بتاؤ تم کہاں چلے؟ تو اس نے کہا کہ میں، وہ آدمی جو حضرت ابراہیم بن ادہم تھے، انہوں نے کہا کہ میں حج کو چل رہا ہوں، میرا ارادہ حج کا ہے۔ بادشاہ سوچا کہ میں بھی حج کو جا رہا ہوں، تمہارے پاس ایک بھی سواری نہیں اور میرے پاس اتنی سواریاں، کیسے سواری نہیں ہے تمہارے پاس، پیدل نکلے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو سواریاں ہیں، میرے پاس بھی سواری ہے اور آپ کے پاس ہے سواری۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم جو جواب دیے تو بادشاہ حیران ہوا کہ یہ آدمی، اس کے پاس چپل اور اس کے پاس ضروری چیزیں ہیں، بس توشہ ہے اور چل رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی سواریاں ہیں اور اسی سواری کے بل بوتے میں حج کے لیے نکلا ہوں، زندگی گزارتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ تو پوچھا کہ اچھا تمہاری سواری کون سی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی سواری ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اگر مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کی سواری ہوتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کی سواری ہوتی ہے، اسی کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں، یہ خوبیاں جب آ گئی تو سب کچھ ہے۔ تو بادشاہ جواب میں کہتا ہے تم اصل سواری پہ ہے، میں نے ہوں سواری پہ۔ باہر کی چیز انسان کو کب تک ساتھ دیتی؟ جب تک وہ چیز ہے، انسان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور یہ مدارس کا نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی سکھاتی ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں ہیں، انسان اچھا بن جائے۔ اسی لیے آپ دیکھو جس کے اندر سچائی پیدا ہو جاتی ہے اس کو اندھیرا اجالے کا فرق ختم، جس آدمی کے اندر، اس کے اندر خوبی آ جانا۔ اور یہ مدارس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی مطلب ہے، آپ کی حضور سے سیکھے کہ بس سچا انسان بن جائے، اس کے اندر فرق ختم ہو جائے۔ آپ دیکھو کسی چھوٹے سے ادارے میں کبھی اخبار میں دیکھنے کو ملتا، ایک آٹو چلانے والا ایک چھوٹا سا آدمی ہے، جاتے جاتے اچانک کوئی سواری اس کی سواری میں، اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جب اس نے ایک بیگ کھول گئی اور اس بیگ میں لاکھوں روپے ہیں، مل جانے کے بعد اخبار میں اطلاع آئی، وہ آدمی وہ سامان نکالا، اس میں لاکھوں روپے ہیں، چاہے تو چھپا سکتا تھا، کوئی پتہ ہوتا نہیں، لیکن وہ بندہ اکیلا ڈھونڈتے پھرتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے کہ بھئی یہ آدمی ایک سواری تھا، وہ بھول گیا، اب اس کی سواری کو، اس کے سامان میں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ فکر میں رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھپ چھپ کے آدمی چھوٹے پیسے کے خاطر چوری کر لیتے ہیں۔ اب بتائیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے آتے ہیں لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر اچھی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک مال دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے کہ جس کا جو ہے وہ پہنچائے۔ آدمی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی آدمی کے اپنے حساب سے کہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ خوبی نہیں ہے، تو پھر چوری اور یہ سب چیزیں ان کی پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہونا، یہ مدارس کے نظام میں آپ یہ ذہن میں رکھیے۔ مدرسوں میں کبھی کبھی ذہن میں آتا ہم سب مدرسے سے وابستہ ہیں، لوگ یہ جتنے بچے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اصل میں تربیت کے مراکز سے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ بڑوں کا ادب ہے، یہ اکرام ہے، یہ تعلیم ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے اس مدرسے کے ماحول میں سیکھتے ہیں، اور پھر یہی بچے اچھے انسان بننے کے واسطے اور اچھے مسلمان بن کے پوری دنیا میں ترجمان بنتے ہیں۔ یہ مدرسوں کا نظام ہے۔ تو بہرحال یہ مدرسے سے متعلق چند باتیں اس وقت ذہن نہیں تو سنائی گئی۔ دوسری بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کے سامنے سنانا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ کی سیرت کو جاننا ہم سب کو اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر پہلا زمانہ ایسا تھا، اصل میں حضور کی سیرت جاننا ہم سب کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ حضور کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ ہر آدمی کو نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ اپنی زندگی جو گزارتا ہے انسان، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہو سکتی کہ میں ایسا بھی رہ سکتا ہوں، ایسا بھی رہ سکتا ہوں، ایسا بھی جی سکتا ہوں، ایسا بھی جی سکتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ بنا کے بھیجا گیا کہ ایسا جینا ہے تو ایسا جیو، ایسا رہنا ہے تو ایسا، ایسا آؤ، ایسا جاؤ، ایسا سو، ایسے ہی سب چیزیں۔ تو حضور کا وہ نمونہ جاننے کے واسطے یہ سیرت کا نظام ہے۔ تو میرا حضور کی سیرت جاننے سے نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں حضور کی سیرت، لوگ آخری میں آ کے اسی جگہ پہنچنے والے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہلے سے۔ مثلاً آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی
سوتا ہے، رہتا ہے، جینا ہے، سب چیزیں ہیں، سونے کا ایک نظام ہے، ہم سوتے ہیں، جب آرام کرتے ہیں تو اب بتائیے انسان کی 4 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دائیں کروٹ پہ سو سکتا ہے، یا پھر بائیں کروٹ پہ، یا پیٹھ کے بل یا چت لیٹ سکتا ہے، یہ 4 صورتوں میں کسی ایک صورت کے ساتھ ہی لیٹ سکتا ہے۔ اگر چت لیٹتا ہے تو آج کل کے ڈاکٹر اور دنیا کے حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ریڑھ کی ہڈی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس پہ زیادہ وزن پڑ جانے کی وجہ سے مستقبل میں ہو سکتا ہے اس میں مسائل پیدا ہو جائے، اس لیے اس کو یہ پوزیشن پہ لیٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ صحت کے لیے آگے مستقبل میں اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ زیادہ وزن پڑ جائے وہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے، یہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، بائیں کروٹ پہ لیٹے تو ایسی صورت میں اس میں کہتے ہیں کہ یہ دل اس طرف ہوتا ہے، اس پہ دباؤ پڑنے کا اندیشہ ہے، ابھی جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کا اثر نہیں ہو سکتا، لیکن مستقبل میں عمر زیادہ ہو جائے، کچھ مسائل ہو جائیں تو اس صورت میں کچھ خون کے مسائل اور دل کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ بہتر طریقہ نہیں ہے بولتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پیٹ کے بل پہ لیٹے، تو پیٹ کے بل میں لیٹنے کی صورت میں بھی وزن اس کے پیٹ پہ پڑ جانے کی وجہ سے انتڑیوں کے نظام میں خرابی ہونے کا امکان ہے۔ اور ایک شکل ہے دائیں کروٹ لینے کی، تو یہ 4 اصولوں میں سے دنیا، ڈاکٹری کی دنیا اور حکمہ کی دنیا کہتی ہے کہ یہ طریقوں میں سے سب سے طریقہ آسان ان سب میں دائیں کروٹ پہ لیٹنا ہے۔ یہ پوری تحقیق 1400-1500 سال کرنے کے بعد ڈاکٹر آج یہاں پہنچ رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم غلام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بتائی، اب پوری دنیا تحقیق کر کے جہاں پہنچ رہی، ہم کو پہلے دن مل گئی کہ دیکھو یہ سنت طریقہ ہے، یہ اس پہ لیٹ جاؤ، بس یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ملفوظ۔ تو اپنی حضور کی زندگی سے اپنا تعلق جوڑیں، اور اسی کے مطابق یوں سمجھیے کہ اگر خیر ہے نہیں ہے، یہ فائدے کی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے تو بس دیکھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں۔ حضور نے کیا ہے، حضور کی سنت ہے تو آدمی اپنا لے، یہ سب سے بڑی، اس لیے کہ آخری میں جا کے وہیں چھوڑنے والا ہے۔ لوگ جہاں ڈھونڈ کے جہاں پہ پہنچنے والے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک واقعہ پاکستان کے ایک صاحب نے لکھا ہے، بزرگ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا کسی مسلمان آدمیوں کی کسی جماعت کسی ملک میں پہنچی اور وہاں مسلمانوں کی تعداد کم رہتی، مسلمان لوگ پہنچے، وہاں جا کے وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے واسطے جمع ہوئے ایک جگہ حوض میں، سب مل کے وضو کرنے لگے، تو وہاں کا ڈاکٹر سرجن تھا ایک، دیکھنے لگا کہ کیا کر رہے تم لوگ، سب کو دیکھا کہ ایک گھر آدمی آ رہا اور آ کے ہاتھ منہ دھو رہا ہے، اور پھر ساتھ میں سر کا مسح کر رہا، گردن کا مسح، پیر دھو رہے ہیں، سب چیزیں دیکھ۔ اس نے ایک کو دیکھا، 2 کو دیکھا، 3 کو دیکھا، سب کو دیکھ کے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں سے آئے، سب جواب دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں دماغ کا سرجن ہوں، نیرو سرجن ہوں، دماغ کا علاج کرتا ہوں، میں اپنے پیشنٹوں کو 30-40 سال سے ہمیشہ یہ بتاتا ہوں دماغ کے مریضوں کو کہ تمہارے دماغ میں خشکی نہ ہو، تمہارا دماغ صحیح سالم رہے، اس کے لیے کچا ہاتھ لے کے روزانہ گردن اور سر پہ پھیرنا، یہ میں پہلے سے ہر پیشنٹ کو بتاتا ہوں، 30 سال سے میرا تجربہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہی کام کر رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، وضو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، تو وہ لوگ 30-40 سال کے بعد جو تجربے پہ پہنچ رہے ہیں وہ پہلے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملی ہے۔ یہ ہے حضور کی سیرت سے اپنا وابستہ گئی، حضور سے، ان کی سیرت سے، ان کے نمونے سے اپنی زندگی میں لانے کی، تو یہ ہے چیز، اس لیے جاننا ہے، جان کے اپنی زندگی میں لانا، یہ فکر کرنا ہے۔ یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دی گئیں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں جو حضور نے بتایا، پوری دنیا تحقیق کر کے جہاں پہنچنے والی ہے نا وہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا نا ایک بات، قیامت سے پہلے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے دنیا قیامت آئے گی، قیامت کا مطلب پوری دنیا کا نظام ختم ہوگا، پھر دنیا اللہ پاک کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ قیامت کی علامتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بتائی ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، سورج روزانہ ایسٹ سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اور مغرب تو حدیث میں ہے کہ ایسا ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے نکلے گا، اور مغرب سے نکلے گا اس کے بعد توبہ ختم ہو جائے گی، توبے کا موقع، آدمی کو ایمان لانے کا موقع ختم ہو جائے گا، توبہ کرنے والا چاہے گا توبہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے موقع نہیں ملے گا اسے۔ اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوگا، تو آدمی سوچنا شروع کرے کہ بھئی ایسا کیوں ہے، وہاں سے سورج نکل گیا تو آدمی کو موقع ختم کیوں ہوا، چانس کیوں ختم ہو گیا اس کا، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ بات پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، پورے یہاں کے علم، یہاں کے سائنسدان سب یہ لوگ کہتے ہیں، اگر کسی سائنسدان کے سامنے، کسی دنیا والے کے سامنے آپ بولو سورج 1 منٹ کے لیے ہٹ گیا تو مانتے نہیں ہوں،
تو سورج کا سسٹم، اس کا نظام ایسا ہے، آج سے 100 سال کے بعد کیلنڈر بتا سکتے ہیں اپن کہ بھئی فلاں دن فلاں تاریخ میں یہاں سے سورج نکلتا، یہ ٹائم پہ اس کا سورج نکلنے کا ٹائم ہے، فجر کا نظام، عشاء کا نظام، یہ ٹائم ڈوبتا ہے، کیلنڈر بنا لیتے ہیں نا، 100 سال کا کیلنڈر بنتا ہے، تو اتنا بہترین سسٹم ہے اس کا، ذرا ادھر سے ہو ادھر ہو کوئی نہیں مانتا اس کو، پوری دنیا یہی کہتی ہے کہ نہیں ہوگا ایسا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب پوری دنیا کا نظام کوئی بھی نہیں مانتے، تو اسلام صرف بتاتا ہے کہ ایسا ہونا والا ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو جب سورج ایسا پلٹ کے آئے گا نا تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا، ارے یہ ہم تو انکار کرتے تھے لیکن اسلام بولے تو سچ ہے، اب ہم ماننے کو تیار ہیں، تو اس وقت کہا جائے گا کہ اب موقع تمہارا ختم، اس لیے کہ صرف پوری دنیا انکار کرتی تھی ایسا کرنے کو، لیکن اسلام کہتا تھا، اسلام کی سچائی اب ظاہر ہو چکی، پہلے ایمان بالغیب تھا تم ماننا تو تمہارا موقع تھا، لیکن اب موقع ختم ہو جائے گا۔ یہی ہے سچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، تو پوری دنیا جہاں پہنچنے والی ہے، یعنی کر کے جس نتیجے پہ پہنچے گی وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پائیں گے، اسی لیے حضور کی سیرت کو جاننا، آپ کے نمونوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں حالات ایسے ہیں، پوری دنیا کا نظام ایسا ہو کہ مشرق میں کچھ ہوتا ہے تو مغرب میں معلوم ہوتا ہے، کسی دنیا کے کونے میں کچھ ہوتا ہے تو آدمی کو دوسرے حصے میں معلوم ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر حضور کی سیرت کے متعلق فتنہ پھیلانے والے یا خراب کام کرنے والے بہت ساری چیزیں سنانا شروع کر دے رہے، تو ہم سب کو بھی اس کا جواب دینے کا انتظار، جواب دینے کی کوشش کرنا اور وہ معلوم رہنا۔ مثلا چند دن پہلے ہی دیکھیں ہم نے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کسی نے کہا کہ بھئی حضور کی اتنی بیویاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے ازواج ہیں، اتنی بیویاں ہیں، عام انسان ایسا نہیں کر سکتا، اس پہ لوگ ایشو بنا دیے، تو ایک مسلمان آدمی کے پاس معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے جواب نہیں مل رہا، اس پریشان ہوتا ہے، سنتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، یہ کیسا ہو گیا؟ تو ایک مسلمان آدمی کو حضور کی سیرت سے واقف ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا حالات ہے، کیا وجہ ہے۔ حضور کی 63 سالہ زندگی ہے، 63 ایئرس ہے، اور 63 ایئرس میں مکی زندگی جو ہے وہ 53 ایئرس ہے، پورے 53 سالہ زندگی مکی کی ہے، اور مدینہ منورہ کی زندگی صرف 10 سال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کیا، وہ سب سے پہلے نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندگی میں رہے 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ اب یہ معلوم ہی نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے کہ آپ کا نکاح سب یہ پہلے ہو گئے، حالانکہ جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ سب کسی مقصد سے ہوئے ہیں، کسی سے نکاح صرف اس لیے فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو فلاں بیوہ کے خاتون یہ کہنے لگی تھی میرا شوہر فلاں جنگ میں انتقال کر گئی، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، اب میں اسلام لائی ہوں اور میرا یہ معاملہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بچوں کی پرورش کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ایک خاندان والے آگے فلاں علاقے میں، وہ علاقے میں ایسا تھا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور وہاں پکڑے گئی، اس کے نتیجے میں آ گئی، تو پھر اب وہ پورے لوگوں کو تعلق ان سے محبت بتانا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا، جس کے نتیجے میں وہ پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کسی وجہ سے ہوا، تو پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی شک شبے میں پڑ جاتا، حضور کے متعلق شک شبہ کرنا یہ ایمان کے خطرے کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا؟ آدمی کو واقفیت نہیں ہے، اس لیے سیرت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا، آپ کی زندگی کی سارے پہلوؤں کو معلوم کرنا چاہیے۔ تو حضور کے جتنے نکاح ہوئے وہ اخیر کے 5-6 سال میں ہوئے ہیں، اور کسی بڑے مقصد سے ہوئے ہیں، بڑا مقصد ہے اس کے، ہر نکاح کی بڑے وجہ بیان کی جاتی ہے، یہ مقصد ہے۔ تو ایسا یہ سب چیزیں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف ایک چند باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں شک شبہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے مثال کے طور پہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت سے واقف ہو کے ہم تیار رہیں، حضور کے متعلق ان کے نمونے کو اپنی زندگی میں لائیں، اور پوری دنیا کے سامنے حضور کا پیغام، آپ سب سے بڑی بات بتائیے، آج بھی دنیا میں کتنا بھی بڑا انسان ہو، وہ آدمی اپنی لائف باہر کرنے کو تیار نہیں رہتا۔ کوئی آدمی سائنسدان ہے، پڑھا لکھا ہے، پرنسپل ہے، کالج کا بڑا آدمی ہے، وہ یہ بولتا کہ بھئی میری وہ کالج لائف کو بتا دینا، میں پڑھانے کے پرنسپل ہوں، میں لیکچر کیسا دیتا ہوں یہ سکھا دینا، میرے گھر کی چیز کو نہیں بتانا۔ ایک آدمی لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے وہ سب چیزیں بتانا، مگر میری پرسنل لائف کو تم نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ انسان یہ فرق کرتا ہے۔ لیکن پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے ازواج مطہرات کو یہ بتایا تھا، میرے گھر کی ہر چیز کو لوگوں کے سامنے بتانا، اس لیے کہ میں نمونہ بن کر آیا، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ یہ سچے انسان کی علامت ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو بتایا، میری ہر چیز لوگوں کے سامنے بتانا، اس لیے کہ یہ سنت ہے
تاکہ میں نمونہ ہوں، محمد الرسول اللہ بن کر آیا ہوں، قیامت تک نمونہ بتانا ہے مجھے۔ یہ سچے ہونے کی علامت ہے۔ یہ بہرحال یہ چند چیزیں ہیں، تو مختصر آپ کے سامنے جو باتیں سنائی گئیں۔ دیکھو یہ مدرسوں کا جو نظام ہے، اب بتائیے اپنے گھر میں 2-4 بچے ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا نظم ہم کرتے ہیں تو وہ کتنی مشکل ہوتی ہے کہ 50-100 بچے اور 33 سال سے انتظام ہو رہا ہے، کرنے والے اللہ کی طرف سے ہو رہا۔ تو بہرحال اس میں ہم سب حصہ لینا، ان سے محبت کرنا، یہ مہمان رسول ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی زبان، حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو اپنے ان کا تعلق رکھنا، اس کو بڑھانا، اس سے متعلق دعا کرنا، اس کو آگے، یہ نظام جو ہے ایک محلے میں ایک مسجد ایک مدرسہ رہے، یہ اپنے اسلامی تشخص کو بڑھانے کے برابر ہے۔ یہ ایک کام ہے جو اس متعلق کہنے کی۔ دوسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جان کے، چونکہ نمونہ ہے اس لیے اپنی زندگی میں لانا اور پوری دنیا میں ایک پیغام عام کرنا ہے۔ یہ چند باتیں اس موقع سے سنائی گئیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادارے کے ذمہ دار، خاص طور پر دو تین مرتبہ اس ادارے کو آنا ہوا، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے طلباء اس لائن سے بہت محنت کرتے ہیں۔ ہمارے خلیل الرحمان صاحب بھی اور یہاں کے اساتذہ ذمہ دار حضرات بھی بہت قابل مبارکباد ہیں۔ ان لوگوں کی محنتوں سے یہ پھل، یہ گلستان ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت ماشاءاللہ 100 بچوں کی طالبات، 100 بچے اگر حافظ بن گئے کسی ادارے سے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سمجھیے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان۔ کہیں مزمل کہیں مدثر، کہیں مزمل کہیں مدثر، یا روح القرآن محمد، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان۔ وہ جو سریا ناز و فلق سب تیرے قدم کے نیچے، وہ جو سریا ناز و فلق سب تیرے قدم کے نیچے، جن و بشر حور ملائکہ سب تیرے پیچھے پیچھے، اے رب کے مہمان محمد، میں تیرے قربان محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین پر تشریف فرما آج کے مہمان خصوصی اعزازی مہمانان جناب MS فاروق صاحب، جناب محمد علی رفعت صاحب، جناب وقار احمد خالد صاحب، جناب سکندر معشوقی صاحب، جناب حسام الدین صاحب اور دیگر مہمانان، اور آج کے روح رواں معتمد مدرسہ جناب خلیل الرحمان صاحب، اور اس مدرسے کے صدر مدرس اور بہت ہی قابل مشفق اور محنتی اساتذہ صاحبان اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں خلیل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے موقع پر ہم کو مدعو کیا اور کچھ کہنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور غور سے سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں یہاں پر آج آ کر اپنے آپ میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس مدرسے کے طالب علم جو کئی بچے، خاص کر ایک لڑکا جو کمسین حافظ ہیں شاکر صاحب، جو یہاں پر آ کے ان کے بعد کے بھی جتنے حفاظ کرام بھی ہیں اور شاید ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان تمام بچوں کو میں دیکھتے ہوئے ایسے جیسے کہ یہ پیشہ ورانہ مقررین ہیں، جیسے ایک پروفیشنل ریلیجیس آریٹر ہوتے ہیں، اس طرح کی یہاں پر تقاریریں کی گئی ہے، نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش انگریزی میں بھی تقریر کی گئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے
کہ اس مدرسے کا تعلیمی معیار کیا ہے. اس مدرسے کے جو اساتذہ صاحبین ہیں اور انتظامیہ ہیں، میں ان تمام صدر مدرس کو اور انتظامیہ کو اور معتمد مدرسہ کو اور قابل احترام مدرسین کو میں سلام کرتا ہوں کہ آج یہاں پر سیرت النبی کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جس طرح کی تقاریر کی گئی ہیں وہ یقیناً قابل تحسین اور قابل تعریف ہے. یہاں پر آج جو جلسہ سیرت النبی رکھا گیا ہے ایک ایسی شخصیت کے لیے جو نہ کبھی پیدا ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ایسی شخصیت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم رحمت بنا کر بھیجے ہیں. رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں. اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہوئی ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بڑی جہالت تھی. اگر لڑکی بھی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو باقی تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک روشن چراغ کی طرح تشریف لائے ہیں. اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے دین کو، انسانیت کو، سچائی کو، حق کو، اس طرح کے کئی پیغام اس وقت پہنچائے. تو اس طرح ہمارے پاس آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت جو ساری دنیا کے سمندروں کو، دریاؤں کو، کنوؤں کو، جہاں پانی ہے اس پانی کو اگر سیاہی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم 2% بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ وہ شخصیت کے تعلق سے آج سیرت مبارکہ کا ایک جلسہ رکھا گیا ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بہرحال چند ہی منٹس میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. تو میں تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی یہ جو نشست ہے سیرت مبارکہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ہم اتنا لب کشائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی جو سیرت ہے ویسی سیرت ہم شاید ہی کسی اور نبی میں دیکھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزاز عطا فرمایا ہے اور ہم کو بھی کئی اعزازات سے نوازا ہے، لیکن 2 اعزاز بڑے ہیں. سب سے پہلے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا فرمایا، سوجھ بوجھ بھی دی ہے، اور امت محمدی بنا کر پیدا فرمایا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی پرندہ کیڑا یا جانور نہیں بلکہ اشرف المخلوقات انسان بنا کے پیدا فرمایا ہے اور امت محمدی میں پیدا فرمایا ہے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر ہم پیدا ہوئے ہیں. تو آج ہم یہ جلسہ منا رہے ہیں. میں زیادہ تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں کوئی پروفیشنل آریٹر تو نہیں. یہ چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائس پہ تشریف فرما میرے تمام ساتھی جناب خلیل الرحمن صاحب،
اور तमाम तलबा व तालिबात, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चंद मुट्ठी भर बच्चों से अल्लाह ताला दीन का काम ले सकता है। इस चंद मुट्ठी भर बच्चों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन का और इस्लाम का काम ले सकता है, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके काम नहीं कर सकते। ये चंद मुट्ठी भर बच्चे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मिंबर पे ठहर के अल्लाह की दावत का, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले बच्चे बनने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में नहीं आने से पहले आपके वालिद हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला के पेट में थे, आपके 6 मंथ्स के थे, आपकी वालदा जो 6 मंथ्स के अंदर थे, तो 6 मंथ्स के अंदर आपके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर 6 मंथ्स के बाद जब आपकी विलादत हुई, आप पैदा हुए, 6 साल के थे, आपकी वालदा मोहतरमा भी चले गए इस दुनिया से। फिर आपने अपने दादा ने परवरिश की। दादा ने 10 साल के बाद जब आपकी उम्र 10 साल की थी, आपके दादा भी इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद आपके चाचा परवरिश करे तो आप बढ़ते गए अल्लाह ताला के फजल करम से। आप 10-12 साल की उम्र में थे तो आपने बकरियां चलाना शुरू की। आप जब बकरियां चलाते थे तो लोग बोलते थे कि हमारे भी बकरियां साथ चलाओ। कैसा इंडिपेंडेंस, किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपने आप को किसी से मोहताजी का वो सबूत नहीं रखे। और जैसा कि मैं बोला कि वालिद साहब की तरबियत नहीं, वालदा की ज्यादा तरबियत नहीं, बचपन में से इंतकाल, फिर दादा की तरबियत नहीं। कोई बोलते कि आज हम किसी को ठहरा करें, जैसा कि बच्चों को बोले अरे ये क्या है भाई, मैं इसको बनाया, मैं इसको तरक्की दिया, मैं इसको प्रोफेशनल्स बनाया, मैं इसको बड़ा बनाया बोल के बोलते। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ अल्लाह ही था, सिर्फ अल्लाह ही था, जो अल्लाह ने नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसी तरबियत दी और वैसा मिशन बचपन से आप डेवलपमेंट की तरफ थे। 12 साल की उम्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खाने काबा में इतना खाद, पानी से इतने मोहताज हो चुके थे। मैं क्योंकि ये छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो छोटे बच्चों की तरीके से गुजरी थी, वो चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपना था, जो आपका जो मिशन था, बड़े हो के अंदर जो वही नाजिल हुई, उसके बाद की तो ज़िंदगी बहुत ही कामयाबी ज़िंदगी थी। मगर आपका जो बचपना था, जो 12 साल की उम्र में जो ख्वाहात था, पूरे जने जो उनके दादा परदादा वगैरह जितने भी रईस थे जो उस ज़माने के, जो एक बड़े बर्तन में खून हाथ में डुबो के खाने काबा को खून में लगा के क्या दुआ मांगते थे। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो वहाँ पर क्या है बोले तो ना पूरे जने मिलके मांगते हैं तो क्या तो ना दुआ कबूल नहीं होती। आपके चचा क्या है बोले तो ना खरीब में आते हैं, नहीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दुआ से दूर भी जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर जाके पब्लिक में बढ़ जाते हैं। पूरे रईस ख़ानदान के दुआएं मांगते हैं तो दुआएं कबूल नहीं होती। फिर चाचा क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते हैं, फिर बोलते हैं कि या चाचा मैं दुआ मांगता हूँ, मेरे को मौका दियो, हम लोग यहाँ पे रईस लोग हैं, हम लोगों की दुआ कबूल नहीं हो रही, तो तुम छोटे बच्चे हैं बाबा, तुम क्या है बोले तो ना वहाँ जाकर बैठ जाओ, मत आओ दुआ मांगने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिद करे, एक मर्तबा मेरे को तो मौका दीजिए, आप लोग हट जाइए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के तरफ आके ठहरे तो अल्लाह ताला के सिर्फ हाथ उठाना था, बादल की बारिश इस तरीके से हुई, इस तरीके से सब जने खुश हो गए। तो आपकी सदाकत और अमीन का और सच्चाई का बचपने से जो तरबियत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो दीन और इस्लाम का पैगाम, जो मिशन जो लेके चलने का था, वो एक इम्पॉर्टेंट था। आज हम जो मासूम यहाँ पर बच्चे हैं, हम सच्चाई के ऊपर,
صادق اور امین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا. ہمارا فرض عین ہے کہ ہم اس طریقے سے سچ کو اور عام کریں. اور یہ چھوٹے بچے آج کے جو ہندوستان کے حالات ہیں، جو مدرسوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، مدرسوں کے بچوں کے اوپر کیا گمراہی کیا جا رہا ہے، چاہے مدرسے رہے نہ رہے، اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام آپ لوگوں کے سر پہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن کو یہاں پر مدرسے میں آپ رہ رہے ہیں، 24 آورز رہ رہے ہیں، تو آپ قرآن کے مطالعہ، معنوں کے ساتھ مطالعہ، تفسیر کے مطالعہ آپ کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی بندہ اللہ کا کافی ہے. ہندوستان کے تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے، اللہ کا پیغام اور ڈنکا بچانے کے لیے ایک مسلمان بھی کافی ہے. ہمارے کو محنت اور مشقت اور اللہ کی احادیث، اللہ کا پیغام، وہ نان مسلم تک پیغام پہنچانا ہمارا فرض عین ہے. جو آج ہم لوگوں کے اوپر دہشت گرد بتا رہے ہیں، ہم دین نہیں بتا رہے ہیں. اگر ہم دین اور اسلام کو بتائیں گے تو ہماری کامیابی، فتح نصرت کامیابی رہیں گی. ہم دین اور اسلام کو صرف ہمارے مساجد کے اندر اور ہمارے گھر کے اندر رکھے، ہم کو عام خاص دین کو پھیلانا ہے. آج وقت کا تقاضا ہے، جو ہندوستان کا تقاضا ہے کہ دین اور اسلام کو پھیلانا ہے. جو آگ سے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ سے جلایا جاتا ہے، دیکھو یہ تمہاری شیطان بھی آگ سے بنے ہوا ہے، تم آگ کی پوجا کر رہے ہیں، تم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی آگ سے بنی ہے. یہ ہم کو پیغام ان تک پہنچانا ہے. ہم مر گئے کے بعد بھی ہم جنت میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کئیوں سالوں کی لاشیں بھی آج کیا زندہ اور تازہ رہتی ہے. یہ پیغام ہمارا فرض عین ہے، جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کو، آپ کے بچپنے کو، آپ کی جوانی کو، جیسا اس سے پہلے منصف بتائے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کرے تھے بول کے، کیا آج 4 شادیاں 3 شادیاں کر لیے تو ان کو مینٹین کرنا مشکل ہے بڑے بھائی. ایک بیوی ایک طرف کھینچتی ہے تو ایک بیوی ایک طرف کھینچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیے کہ میں 11 شادیاں کرا تو بھی میں کس طریقے سے مینٹین کرتا ہوں. کہ آپ نے کوئی بیوی سے شکایت نہیں تھی، آپ پورے بیوی کے کیا بنا حقوق ادا کرتے تھے، ہر ایک کا ٹائم مقرر کرتے تھے، ہر ایک کے کیا بنا جو بھی تقاضے تھے وہ تقاضے کو پورا کرتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی بولنا سکھایا. تو آپ اس مدرسے کے بچے ہیں، آپ وہ چیز بولیں گے اللہ تعالیٰ جو چلانا چاہ رہا ہے آپ لوگوں سے. تو اللہ کا پیغام اگر آپ بولتے رہیں گے، ہم دنیا کے باتیں بولتے رہتے ہیں، دنیا کے کاروبار کے باتیں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ قرآن میں میں بولنا سکھایا، آپ وہ چیز بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طلب کرتے تھے وہ چیز بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق تھے وہ بولو. یہ آپ لوگوں کا فرض عین ہے. میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اس مدرسے کے حق میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس پیارے بچوں کو سے وہ دین کا، وہ اسلام کا کام لے میرے مولا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بتائی ہوئی احادیث اس بچوں کے سینوں میں گزار دے، حفظ کرا دے میرے مولا. ان کے ذہنوں کو پاک کر دے میرے مولا. اس مدرسے سے سارے ہندوستان میں اسلام کا پیغام پہنچانے والے اس مدرسے کے بچوں کو بنا دے میرے مولا. ان کے ماں باپ کو جنت واجب عطا فرما، دوزخ حرام کر دے میرے مولا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیاں جو آج گھر بار چھوڑ کے اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں پہ یہ معصوم بچے پڑھ رہے ہیں. یا اللہ ان کے سینوں کو کھول دے، ان کو قرآن آسان کر دے میرے مولا. ان کے سینوں میں قرآن آسان کر دے میرے مولا، اور اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو خوب زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، خلیل صاحب اس مدرسے کو لے کے چل رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں، یہ خدمت جو بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو اس مدرسے کے حق میں
جو آپ کے والد کے حق میں دیے اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کو جنت عطا فرما، دوزخ حرام کر دے میرے مولا، دین اسلام کا غلبہ عطا فرما یا اللہ، دین اسلام کا غلبہ عطا فرما اور دین اسلام کو فتح نصرت کامیابی عطا فرما۔ دنیا ہمارے لیے یا اللہ 63 ایئرز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی یا اللہ، ہم کو 63 ایئرز بھی زندہ نہیں رہنا ہے میرے مولا، اس سے پہلے ہم آپ کو اس دنیا سے لے کے چلے جائیں میرے مولا، مگر ہم اس دین کا کام اللہ کے مشن کے اوپر پورا کام کر کے جانے والے بندے بن جائیں میرے مولا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے بینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا طبیبنا و ازواجی و اہلیہ و صحبہ وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہم سب کو سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا شرف عطا فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہے ان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کو اور اس کائنات کو، اس زمین کو اور اس آسمان کو اگر پیدا کیا ہوں تو وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہوں۔ آج کا یہ جلسہ الحمدللہ مدرسہ دینیہ اقبال العلوم، جو شہر حیدرآباد کا ایک مشہور و معروف مدرسہ ہے، جو جناب معزز خلیل الرحمان صاحب کی سرپرستی میں چلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 31 سال اس مدرسے کو ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب مرحوم اقبال الرحمان صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر میں خیر و برکات عطا فرمائے، اور جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں جناب خلیل الرحمان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے اور اس مدرسے کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو پیدا کرے۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز جو مہمان، دیگر پیارے بچوں، حافظ و موذنین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، جبکہ دنیا کے اندر کافی قومیں ہیں، کافی لوگ ہیں، کافی کمیونٹیز ہیں، لیکن ہمارا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی امت میں فرمایا، یہ سب سے بڑی عظیم نعمت اللہ کی ہے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ
रसूलुल्लाह का जिक्र ही बुलंद रहेगा और उनकी उम्मत का जिक्र बुलंद रहेगा, और ये खैर उम्मत है। तो ये अल्लाह का फजल करम है कि कई लोग ऐसी कई कौमें हैं, कई पैगंबर हैं, हम दूर, बड़े बड़े पैगंबरान ने ये ख्वाहिश की थी, ये दुआ की थी कि अल्लाह से कि हमें उस दौर में नबी ना सही, उस दौर में उनका सहाबी ना सही, उस दौर में एक दूसरा इंसान नहीं बल्कि एक आम उम्मती बना के सरकार की उम्मत में हमको पैदा फरमा दे तो शायद हमारा मकसद पूरा हो जाए। तो इस उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े अंबिया ने, पैगंबरों ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, लेकिन आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना हम दुआ किए और ना ही अल्लाह तबारक व तआला से हम कोई इल्तिजा करें, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का लाखों करोड़ों बार हम पर यह एहसान है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर हमको एक बख्शिश का सहारा बना दिया। ये अल्लाह का फजल करम है कि शाफ़ी महशर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते ये हमें गारंटी है, चाहे हम कितने भी गुनहगार हों, चाहे बदकार हों, चाहे ख़ताकार हों, लेकिन आक़ाए दो जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जब हम वाबस्ता हैं, जब सरकार की निस्बत से वाबस्ता हैं और सरकार की उम्मत में जब हम पैदा हुए हैं, तो यकीनन हम चाहे कितने भी गुनहगार होंगे, बदकार होंगे, ख़ताकार होंगे, लेकिन वसीला मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथों में एक ऐसा है, यकीनन हमें अल्लाह की ज़ात से भरोसा है कि यकीनन हमारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाएगा। और आज हिंदुस्तान के अंदर जैसा कि अभी पेशरो मुखर्रिर साहब ने कहा था, मुफ्ती साहब ने, कि दीनी मदारिस पर गैर ज़रूरी के जुल्म सितम किए जा रहे हैं, दीनी मदारिस को बदनाम किया जा रहा है, दीनी मदारिस को जो बंद करने की कोशिश की जा रही है, और दीनी मदारिस में जो बच्चे इंसानियत के दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की किताब कुरान और हदीस की तालीम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की तालीमात को सीखते हैं, एक आदमी से बच्चे और लोग इंसान बनते हैं, ऐसी तालीम को जो बच्चे जो हासिल कर रहे हैं, मुसलमान हासिल कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की नज़र में मदरसे खटक रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह का फजल करम है कि आज मदरसे इक़बालुल दीनिया में यकीनन एक बेहतरीन तालीम हो रही है और बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया गया है। बंजारा हिल पे भी एक मदरसा है, मैं वहाँ पे भी गया था, कुछ हाफिज़ क़ुर्रा की मेरे हाथ से दस्तारबंदी कराई गई। माशाल्लाह काफ़ी खुशी की बात है कि 100 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खा के पी के पढ़ के लिख कर हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये काबिल फ़ख्र की बात है खलीलुर रहमान साहब के लिए, हम तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, तमाम हैदराबादियों के लिए, जो इतने अच्छे असातिज़ा की निगरानी में, इतने बेहतरीन मौलवियों की निगरानी में, खतीबैन की निगरानी में बच्चे आप लोग जो है हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, अल्लाह के दीन को अपने सीने में महफूज कर रहे हैं। तो यकीनन मैं सताइश करूँगा इस मदरसे के इंतज़ामिया की, खुसूसन खलीलुर रहमान साहब की, और यकीनन इक़बालुर रहमान साहब का जो मंशा था, जो मकसद था, यकीनन आज मुझे देखने को मिल रहा है। और यकीनन हमको भी यही करना चाहिए कि जब दुनिया की तालीम के साथ साथ अगर हम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं या दीन की तालीम किसी औरों को दे रहे हैं, तो यकीनन ये हमारी बख्शिश और नजात का ज़रिया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो जनाब खलीलुर रहमान साहब का, और दुआ करता हूँ जनाब इक़बालुर रहमान साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और यहाँ तमाम जो मौजूद मेहमान आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि यकीनन ये जो बच्चे आज मासूम जो है दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान ही नहीं, हैदराबाद ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम कोनों में जाकर इस्लाम का प्रचार करेंगे, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को बुलंद करेंगे, शमा को रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, इस मदरसे का नाम रोशन करेंगे, और यकीनन इस्लाम का दामन पकड़ कर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से। जब मस्जिद के सिमट चलेगा कोमक हर एक बच्चा, जब मस्जिद के सिमट चलेगा कोमक हर एक बच्चा, जज्बाए फारूक़ आज़म सीने में होगा पैदा,
सीने में होगा पैदा। कांप उठेगा दुश्मन भी शैतान मदरसों से। अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से। मिट जाएंगे आयत कुरान को मिटाने वाले, मिट जाएंगे आयत कुरान को मिटाने वाले। जिंदा रहेगा एक एक लफ्ज़ दिल में बसाने वाले, हाँ दिल में बसाने वाले। झूठा है ना झूठेगा कुरान मदरसों से। अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। मौलाना मोहम्मद शरीफ खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुखातिब फरमाए। मुदर्रिस और सदर मुदर्रिस मौलाना हाफिज़ अब्दुल कादर कासमी साहब और जितने भी असातिज़ा इकराम हैं तमाम को मुबारकबादी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी के मुतालिक जो कुछ बयान किया है, इसमें सबसे बड़ा रोल असातिज़ा का है, उन्हें मुबारकबादी है। और जितने भी स्टेज पर माहिरीन बैठे हैं उन तमाम को भी मुबारकबादी देता हूँ। आयत मुबारका है अल्लाह तबारक ताला सूरतुल अंबिया 106 में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने निशान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल में नबियों को भेजा, हज़ारों नबियों को अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल में भेजा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल में जिस तरह अल्लाह ने नबियों को भेजकर दीन इस्लाम की खिदमत ली, इसी तरह मेरी उम्मत में अल्लाह तबारक ताला कोई नबी को नहीं भेजेगा, कोई रसूल को नहीं भेजेगा, कोई पैगंबर को नहीं भेजेगा। अल्लाह तबारक ताला मेरी उम्मत में उलमा को भेजेगा और इसी उलमा की बरकत से अल्लाह कुरान का भी काम लेगा और हदीस रसूल का भी काम लेगा, इस्लाम का काम लेगा। अल्लाह तबारक ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा नबियों की मिसाल है और मेरी उम्मत के उलमा नबियों की वारिस हैं। और याद रखो ये बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे यहीं से निकल कर हाफिज कुरान बनेंगे, यहीं से निकल कर कारी कुरान बनेंगे, यहीं से निकल कर आलिम दीन बनेंगे, यहीं से निकल कर कामिलुल हदीस बनेंगे, कामिलुल फिक़ह, यानी यहीं से निकलकर एक दीन के रहनुमा निकलेंगे और दीन के रहनुमा बनकर इसी मदरसे से निकले हुए, यही मदरसे से पढ़े हुए कौम व मिल्लत की खिदमत करेंगे, मुसलमानों की खिदमत करेंगे, मुसलमानों के मसाइल को हल करेंगे। दो रिसर्च है, एक दो तरह के मीडिया वाले हैं। एक मीडिया वालों ने जब रिसर्च की मदरसे के तो पता चला उन्होंने अपनी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि मदरसे में सिर्फ दुनिया दीनी तालीम होती है। हमें पता है दो तरह के मीडिया हिंदो पाक में, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। जब निगेटिव वाले मीडिया ने रिसर्च किया तो कहा गया सिर्फ यहाँ पे दीन की तालीम होती है। जब पॉजिटिव मीडिया ने इंटरव्यू किया, जब रिसर्च किया कि मदारिस में सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि दुनियावी तालीम भी पढ़ाई जाती है। इसी मदरसे में दीन के साथ दुनियावी तालीम का भी आगाज़ है। इसी मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा जिस तरह हाफिज़ कुरान है तो इसी मदरसे में पढ़ाने वाले एक स्कूल पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के अंदर दीन की भी तालीम होती है, दुनियावी भी तालीम होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी के हवाले से बहुत सारे वाक़यात है, कुरान है, हदीस है, वक्त मेरे पास नहीं है।
सब है, वक्त नहीं है, मगर जो कुछ वक्त मुझे मिला है अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। नबी पाक का सदका अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है, और महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा के अल्लाह तबारक ताला ने सारे अभी कुछ देर पहले एक साहब कह के गुज़र चुके थे कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। पीछे वाले तवज्जो करना, आखिरी एक जुमला कहकर बात को ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई नबियों ने ख्वाहिश की, कई रसूलों ने ख्वाहिश की कि हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमा, मगर हमने कोई ख्वाहिश ना की, हमने कोई ख्वाहिश को ज़ाहिर ना की, ना हमने कोई इरादा किया। हम बिना इरादे, बिना ख्वाहिश के, बिना मुजाहिरे के हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रब ने पैदा फरमाया। तो हमने रब से पूछा कि ए अल्लाह, ना हमने इजहार किया, ना हमने ख्वाहिश की, ना हमने कोई इरादा किया, ना हमने तुझसे कोई हमने कोई जो है ना मुजाहिरा तुझसे ना कोई अर्ज़ गुजारिश की, तो हमें किस लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया? तो अल्लाह ने फरमाया, जिस तरह मैंने नबियों में नबी को बेमिसाल बनाया है, इसी तरह सारी उम्मत में हमने नबी की उम्मत को बेमिसाल पैदा बनाया है। और ये बेमिसाल उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस उम्मत की भी हिफाजत फरमाए, और इस उम्मत के जो छोटे छोटे बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो उन्होंने गुफ्तगू की, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान किया है, अल्लाह पाक से दुआ है कि उन बच्चों को भी अल्लाह और तरक्की अता फरमा। नाज़िम खुसूसन खलीलुर रहमान साहब और दीगर असातिज़ा जितने भी मोतमद है, सदर मोतमद है, अल्लाह तमाम की अल्लाह गैबी हिफाजत भी फरमाए, और अल्लाह मदरसे की गैबी इमदाद भी फरमाए। तमाम खिदमत गुजारों को अल्लाह तबारक ताला दुनिया और आखिरत में खूब खूब भलाई और उसका अजर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। आमीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुदर फरमा। अल्लाह, हम में जो बीमार हैं शिफा फरमा, हम में जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, हम में जो मुसीबत हाल हैं अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी कमाइयों में बरकत दे। अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे। अल्लाह, हम सबको एक और नेक बना दे। ए अल्लाह, हम सब के कामों में आसानी फरमा। ए अल्लाह, मज़लूमों की मदद फरमा, ज़ालिमों को हिदायत दे। ए अल्लाह, सारे आलम में दीन का बोल बाला फरमा, सारे आलम की मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह, जो मेहमान आए हैं स्कूल के ज़िम्मेदार हैं अल्लाह उनकी स्कूलों में तरक्कियाँ अता फरमा। ए अल्लाह, हादिसों से हादिसात से
اللہ حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو بھی ہے افتخاریہ ہے، تمام مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حضرات اپنی محنت کی کمائیاں دے رہے ہیں، اللہ اب تک جو نہیں دیے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ان کی کمائیوں میں، اللہ ان کی زندگیوں میں، اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، پیارے آقا کے پیارے حکموں پر مت مٹنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تمام مؤمنین مؤمنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے مغفرت فرما۔ اے اللہ مولانا اقبال الرحمن صاحب اور عزیز احمد صاحب اور تمام مؤمنین مؤمنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ناجائز، اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دے، اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دے، اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دے۔ جناب معتمد صاحب اور ان کے گھر والے ہیں، اللہ ان کے اسکول سے سب کو اللہ ترقیوں سے نواز دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کے جائز مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باپ متفکر ہیں، اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ معصوم بچوں کی آمین ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ یہاں جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو حضرات دور دور سے تشریف لائے ہیں، اللہ انہیں بھی بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سب کام آسان فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، اللہ ان کی مرادوں کو پوری فرما دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔